سلمیٰ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت اور جہد مسلسل پر یقین رکھا۔ سلمیٰ کے والد ایک مقامی فارم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھی۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھیں جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق سکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد، تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمیٰ نے میٹرک کے بعد FA اور BA بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شاہد سے شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمیٰ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اس سے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا۔ جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے، اس کی ساس اور ایک نند نے صحیح معنوں میں اس کا نطقہ بند کر دیا۔ سلمیٰ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی بلکہ اس کی امی نے اسے گرہستی کے رموز بھی بخوبی سکھائے تھے۔ ناداری، سلائی کڑھائی، سلیقہ غرض، ہر شعبے میں وہ طاق تھی، مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند اور حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطعاً نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور رزق حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسے ایسی امداد مہیا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمیٰ کی ایک پرانی سہیلی اسے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان غم اسے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فاصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا MA مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی بڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اور اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تو شاہد نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں سلمیٰ کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ سلمیٰ نے سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوا اور اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمیٰ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوا لی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اس سے ٹیوشن لینی شروع کر دی۔
اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کی گردیدہ ہو گئے۔ جب اس کے ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلمیٰ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ سلمیٰ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کی حسن و سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہوئی چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلمیٰ کو گود ابھی تک خالی تھی اور اس کی ساس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے بانجھ ہونے کے طعنوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کا MA بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا اور اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کر دیا۔ شاہد کی بھی پروموشن ہو گئی۔ سلائی اور ٹیوشن کا کام بھی بہت بڑھ گیا تھا مگر سلمیٰ کو جیسے اللہ نے آہنی حوصلہ دیا تھا وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ شاہد یہ سب کچھ دیکھتا مگر ماں، بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمیٰ پرنسپل کے سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کرا دیا۔ ساتھ ہی اس کا MPhil بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ پنو آکل میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تگ و دو کے بعد اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی اس لیے کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئے تھے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کو علم میں لائے بغیر اسی علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بالا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا، جیسے ہی وہ دونوں پنو آکل شفٹ ہوئے سلمیٰ کی گود بھی بھاری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کر لیا۔ اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے کامیاب امیدواروں میں اسے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے عمر رسید کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوئیں۔ وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کے طرز و عمل میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمیٰ اور شاہد نے نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور جہد مسلسل سے حالات کو سنوارنے کی سعی کی جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں راستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقبل مزاجی سے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ دلچسپ کہانیاں پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ہماری دلچسپ کہانیوں کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں پھر آپ کو ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔